فاروق حبیب صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہے، اس درخواست کے دائر کرنے سے پہلے کیا آپ کا اور ان کا کوئی رابطہ ہوا تھا؟ اس بارے میں کہیں کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ کوئی مدد انہوں نے آپ سے طلب کی ہے اس سلسلے میں حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ارباب صاحب، اصل جو بات یہ ہے کہ 7 سال سے تحریک انصاف کے فارغ فنڈنگ کے حوالے سے ان کے ایک بانی رکن ایس اکبر بابر صاحب نے بات اٹھائی تھی، اور 7 سال سے یہ مسئلہ الیکشن کمیشن اور دیگر عدالتوں میں گردش کر رہی ہے، اور ہماری بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے بعد جب صورتحال اب سامنے آئی ہے تو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ میرے انٹرویو کے بعد یہ صورتحال نہیں بنی ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دن پہلے، کئی ہفتے پہلے الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI اور تمام سیاسی جماعتوں کو اسی حوالے سے ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ وہ فارغ فنڈنگ کے حوالے سے ان سوالات کا جواب دے، اور باضابطہ طور پر غالباً کوئی تاریخ بھی مقرر کی گئی تھی کہ اس وقت تک آ کر وہ اپنے حوالے سے معاملات کو صاف کریں، کیونکہ یہ مسئلہ اور یہ تمام چیزیں میڈیا میں آ گئی تھیں، اور انہی دنوں مختلف چینلوں پر جب میں نے بات کی اور کسی اینکر کے سوال کے جواب میں جب انہوں نے مجھے کہا کہ کیا JUI نے بھی کی ہے، تو میں اپنی ایسی معلومات جس کا اس وقت تمام جماعت کے ہر رکن کو علم ہے، یہ کوئی نئی انکشاف نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا تھا کہ لیبیا اور عراق سے اس وقت جب صدام حسین اور جنرل معمر قذافی مرحوم میں تھے، اس وقت مولانا صاحب وہاں دورے کرتے رہے ہیں اور وہاں سے فنڈنگ آتی رہی ہے، اور اس حوالے سے بالکل سیکریٹریٹ کے لیے بات کی گئی تھی، اور پھر پشاور جو سیکریٹریٹ ہے اس کے پیشانی پر بھی وہی باقاعدہ طور پر ایک ماربل کے جو ہے اسٹون لگایا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ لیبین فنڈ سے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہم نے اسی انداز میں کی تھی جس انداز میں ہم سے سوال کیا گیا تھا۔ نہ میرا فاروق حبیب صاحب سے اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، نہ تحریک انصاف کی کسی دوست سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے حوالے سے ظاہر ہے کہ جواب غزل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مجھے خود میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ انہوں نے جو پٹیشن جمع کی ہے اس میں میرے جو ہے تمام تر انٹرویوز کے جو ہے وہ کلپس وغیرہ لگائے ہیں، اس کے بعد بھی میری کوئی ان سے نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی ہم نے آپس میں بات کی ہے اس بارے میں۔ اچھا حافظ صاحب، ابھی لطیف کھوسہ صاحب بریک سے پہلے میرے ساتھ موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے لیبیا سے جو فنڈنگ آئی وہ کسی مسجد کی تعمیر کے لیے آئی، مسجد تعمیر بھی ہو گئی، وہ تو ممنوعہ فنڈنگ میں نہیں آتی، تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو فنڈنگ آئی تھی اس سے مسجد ہی تعمیر ہوئی تھی اور وہ ممنوعہ فنڈنگ نہیں تھی؟ دیکھیے، میں نے ممنوعہ غیر ممنوعہ کی نہ کل بات کی تھی، نہ میں آج اس بارے میں میں کچھ کہہ سکوں گا۔ مسجد تعمیر ہوئی ہے، مسجد بھی تعمیر ہوئی ہے، لیکن اتنی سی بات میں عرض کروں گا، اگر مسجد تعمیر ہوئی ہے تو پھر وہ سیکریٹریٹ کیسے ہے، اور اگر سیکریٹریٹ ہے تو پھر مسجد کیسے ہے؟ پھر دونوں کے ساتھ پیچھے بہت بڑا گھر مولانا نے اپنے لیے تعمیر کی ہے، یہ تو تحقیقات کے ذریعے پتہ چلے گا، کیونکہ سچ بات تو یہ ارباب صاحب ہمیں تو اب پتہ چلا کہ بیرون ملک لانے والا فنڈنگ جو ہے وہ بھی ممنوع ہے، اور اس سے پہلے آپ کو بتایا آپ کا اتنا عرصہ گزرائے صحافت میں اس موضوع پر کسی نے بات نہیں کی ہے۔ اسامہ بن لادن کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے جو فنڈنگ دی تھی، اس کے بعد شیخ صواف جو کویت کے تھے ان سے انہوں نے لی تھی، نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے بے نظیر صاحبہ نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان سے ایک دو تیلی ماضی میں ایک خیبر پختونخوا کی جماعت کے قیادت کے حوالے کی گئی تھی، افغانستان سے بھی کچھ جماعتوں کے بلوچستان کے ہیں ان کے حوالے فنڈنگ کی جاتی رہی ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ادارے کام کر رہے ہوتے، اب ٹیبل ٹاک کے ذریعے اور میڈیا میں ہم یہ بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا نیب، کیا الیکشن کمیشن، کیا FIA،
کیا ہمارے 36-38 جو ایجنسیاں ہیں وہ کوکین اور کیا کہتے ہیں بھنگ کھا کے سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ممنوع یا غیر اور ممنوع اب کی بھی بحث جو میں نہیں اتنے پڑتے، عرصے لیکن کے بعد یہ صورتحال ہے، جو تو فنڈنگ کیا تھی وہ کیوں اقدام نہیں کر سکتے؟ اس پر آپ کو شیرانی صاحب کو، شجاع الملک صاحب کو کیا اعتراض تھا اس فنڈنگ پر؟ آپ لوگوں کو جب آپ لوگ پارٹی کا حصہ تھے تو مولانا صاحب کے اس فنڈ لینے پر آپ کو اعتراض تھا؟ دیکھیں ہمیں اس وقت یہ اعتراض تو نہیں تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، سچ بات یہ اللہ لگتی بات یہ کہ فنڈنگ جو جائز ہے ناجائز ہے قانون کے تحت۔ اس وقت تو مولانا شیرانی صاحب، میں نے جو شورا کے اجلاس میں ہم نے کہا تھا جو پیسے آئے تھے وہ خرچ کہاں ہوئے، ہم نے حساب مانگا تھا، وہ ایک الگ موضوع تھا اور اس پہ باقاعدہ ریکارڈ پر موجود ہے شورا میں۔ اور وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، وہ سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پیسے ملے ہیں لیکن ہم نے خرچ کر دیے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جس مسئلے کے لیے آیا تھا اس وقت میں کیوں آپ نے خرچ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو آپ ہمیں حساب دے دیں۔ تو اس پہ مولانا رو پڑے اور تقریباً 3-4 گھنٹے تک جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور میں ہمارا اجلاس اسی کی شکار رہا۔ پھر جو بڑے بزرگ تھے مولانا عبدالکریم بیر شریف صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے، بڑے پیر تھے، اس وقت امیر تھے، مولانا حامد میاں صاحب تھے، دیگر میرے بہنوئی تھے مولانا عبدالواحد رحمہ اللہ، ان تمام نے جو نا اس وقت بات کو دبایا، بڑی مشکل سے ان لوگوں کو ختم کیا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریکارڈ پر وعدہ کیا کہ آئندہ کے لیے وہ احتیاط کریں گے اور اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے۔ جب حافظ صاحب یہ احتساب کے ادارے، تو مولانا صاحب سے یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل اور چک شہزاد کی یہ جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں؟ فاروق حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیدادیں بھی اسی پیسے سے حاصل کی گئی ہوں گی جو کہ فنڈنگ کے تحت ان کو ملا ہے۔ آپ کے علم میں اس پورے عرصے میں کہیں کوئی ایسی چیز آئی کہ چک شہزاد اور ڈیرہ اسماعیل کی جائیدادیں مولانا صاحب نے کیا اس پیسے سے خریدیں یا وہ ان کے اپنے کمائے ہوئے اثاثے ہیں؟ دیکھیے نیب نے چند سال پہلے بھی ایک نوٹس جاری کیا تھا، اس کے بعد وہ پھر بھولنے کی شاید انہیں عادت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا 2-3-4 مہینے پہلے ایک نوٹس جاری ہوا تھا جس پہ جے یو آئی کی قیادت نے، ایف کی قیادت نے کہا تھا کہ ہم اتنے لوگ لے کر آئیں گے۔ پھر نیب نے جو ایک پریس ریلیز کیا کہ نہیں ابھی تک تو ہم نے نوٹس دی نہیں ہے۔ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نوٹس دی ہے، تو اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں کیا نیب کو ختم کر دیا ہے؟ اگر کوئی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اگر کوئی ایسی بریکنگ نیوز ہے کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دیا گیا ہے، ایف آئی اے ختم ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کو جو ہے تالا لگ گیا ہے، انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہائی کورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیشن کورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے 36 جو ایجنسیز ہیں جو ٹیکسز کے جو ہے تنخواہیں ان کو ملتی ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، تو ارباب صاحب میں اور آپ بیٹھ کر فیصلے کر لیں گے، تحقیق کریں گے اور میں اور آپ سزا بھی دے دیں گے۔ یہ کہ مذاق کیوں بنا رہے ہیں لوگ ہمارے؟ اگر نیب نے نوٹس دی ہے تو وہ جا کے کارروائی کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اگر جھوٹ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے، اگر سچ ہے وہ بھی سامنے آ جائے۔ تو اس میں 7 سال اسی جھوٹ اور سچ کو سامنے لانے کی کوشش میں سے فیصلے نہیں ہو رہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا نیب یا معزز عدلیہ اگر آپ کو بلاتی ہے اور آپ کے اس انٹرویو کی جو باتیں اس سے متعلق اگر ثبوت طلب کرتی ہے، بطور گواہ آپ کو بلایا جاتا ہے، تو آپ پیش ہوں گے متعلقہ ادارے میں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کیا نیب کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ نیب کے جو اتنے لوگ اور اتنے ڈائریکٹر اور اتنے ارب روپے جو ہمارے ٹیکسز کے خرچ ہو رہے ہیں، وہ کوئی اپنی سطح پر کوئی تحقیق نہیں کر سکے ہیں۔ وہ مجھ سے جو پوچھیں گے، کیا مجھ سے پوچھے پہلے انہوں نے جو نوٹس جاری کیا تھا وہ کس بنیاد پر تھا؟ لیکن مجھے یا کسی بھی شہری کو عدلیہ یا نیب بلاتی ہے تو ہم جائیں گے، ہم توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوں گے، ہمیں جو کچھ معلوم ہے ہم بات کریں گے۔ میں نے اپنے بات میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خرد بدرو ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ممنوع ہے یا غیر ممنوع ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مسجد کے لیے آئے ہیں، مدرسے کے لیے آئے ہیں، سیکریٹریٹ کے لیے آئے ہیں۔ جو بات مجھے معلوم تھی میں نے ایمانداری سے بات کی ہے، اور جو بات مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں نے بات نہیں کی۔ ابھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کل پرسوں کہ اسرائیل سے کوئی آئے ہیں، بھارت سے، میں نے کہا جی آپ تحقیق کریں،
اب اگر ساری باتیں حافظ حسین امن نے آپ کو بتانی ہے اور آپ کو ثبوت فراہم کرنی ہے تو جسٹس جاوید صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے دیگر مشاغل ہیں، اس میں آپ مصروف ہیں۔ احتساب میں اور ارباب جہانگیر بیٹھ کر بول میں یا دیگر چینلوں پہ کریں گے، تو پھر آپ مہربانی کریں انہی مشاغل میں رہے، پھر اس عہدے کو چھوڑ دیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔